بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خدمت خلق اور اللہ کے بندوں کی جو خدمت ہے وہ بنیادی طور پر ایک فرض ہے اور ہر اس انسان پر فرض ہے جس کے سینے میں دل دھڑکتا ہے اور جو سانسیں لیتا ہے اور جو اپنے دماغ سے سوچتا ہے اور جس کے جذبات سچے اور اپنے مالک اپنے خالق کے بنائے ہوئے اصولوں کے مطابق چلتا ہے۔ یاد رکھیے، جن لوگوں نے بھی اگر اپنے دل میں اللہ کی مخلوق کی خدمت کا جذبہ پیدا کیا اور بیدار کیا ہے، ان کے لیے ایک چھوٹی سی میری گزارش ہے کہ یاد رکھیے، جب آپ کسی کی مدد کریں تو اس کی مدد ایسے کریں کہ وہ ایک وقت میں آپ کی مدد کے قابل نہ رہے بلکہ وہ اپنے پاؤں پہ خود کھڑا ہو جائے۔ یہ ایک ایسا جذبہ ہے جو ہمیں بحیثیت مجموعی بھی اختیار کرنا ہے اور ہمیں انفرادی طور پہ بھی اس پہ عمل پیرا ہونا ہے۔ کسی شخص کو بھی جب آپ اس کی مدد کرتے ہیں تو اس کی مدد ایسے کریں کہ وہ آپ کا غلام ہو کر نہ رہ جائے، یا آپ پر اس کا انحصار اتنا پکا نہ ہو جائے کہ وہ صرف آپ کی مدد کا طالب ہی رہ جائے اور وہ اپنے پاؤں پہ کھڑے ہونے کی کوشش بھی نہ کرے۔ اقوام عالم میں یہ جو استحصالی قوتیں ہیں، جو دجالی قوتیں ہیں، یہ ہم جیسے ممالک کو اپنا بھکاری بنا لیتے ہیں، ہم جیسے لوگوں کو اپنی مدد کے اوپر لگا لیتے ہیں اور ہم ایڈکٹ ہو جاتے ہیں اس مدد کے، اور ہمیں یوں لگتا ہے کہ ان کی مدد کے بغیر ہم زندہ نہیں رہ سکتے۔ اور بنیادی طور پہ جب ہم انفرادی حیثیت میں بھی کسی کی مدد کرتے ہیں تو ہماری حتی الامکان کوشش یہ ہونی چاہیے کہ ہم اس بندے کو اس کے پاؤں پر مضبوطی سے کھڑا کر دیں اور اس کو ایک ایسی قوت اور حوصلہ دے دیں کہ وہ آپ کی مدد کے بغیر بھی زندہ رہنا سیکھ لے۔ اور اگر یہ پورا معاشرہ اسی طرح سے لوگوں کی مدد کرے کہ بھکاری بنانے کی بجائے ان کو ان کے پاؤں پہ کھڑا کر کے ان کو خود کفیل کر دے، تو آپ یقین کریں کہ ایک وقت دور نہیں کہ جب یہ سب لوگ، ہماری پوری قوم، پوری انسانیت کسی کے دار و مدار پہ کھڑی نہیں ہوگی، بلکہ ہر بندہ اپنے پاؤں پہ کھڑا ہوگا، خود کفیل ہوگا اور اپنے آپ کو وہ اس قابل بنا لے گا کہ وہ کسی دوسرے کی مدد کرنے کے قابل ہو جائے۔ برائے مہربانی جب بھی آپ کسی کی مدد کے لیے اپنا ہاتھ آگے بڑھائیں تو اگر آپ کسی کو 1000 روپیہ دے رہے ہیں اور آپ کے پاس دینے کے لیے 10,000 ہیں تو پھر اس ایک بندے کو 10,000 سے کوئی چھوٹا موٹا کاروبار شروع کروا دیں۔ اگر کوئی بچہ تعلیم کے لیے آپ کی طرف ہاتھ بڑھاتا ہے کہ میرے فیس کے اخراجات تو آپ برداشت کر لیں، تو اس بچے کو صرف اس کی فیسیں ادا کرنے پہ نہ لگائیں بلکہ اس بچے کو ساتھ کام کرنے پہ بھی لگائیں۔ میرے پاس ایسے بہت سارے بچے ہیں اور میں آپ کو اس کی مثال بھی دے سکتا ہوں کہ ایک ایئر لفٹ کا بچہ ہے، وہ وہاں پہ رائڈر کا کام کرتا تھا شام کے ٹائم پہ، دن میں وہ کالج میں پڑھتا تھا، تو اس کو فیس کی ضرورت تھی، تو میرے گھر ڈیلیوری کے لیے آیا، تو اس سے میں نے ایسے ہی جس طرح میں عموماً ہر ایک سے پوچھ لیتا ہوں کوئی مسئلہ مسائل، تو اس نے بتایا کہ اس بار میرے پاس دینے کے لیے فیس نہیں ہے، اور میں جو کماتا ہوں اس سے میں اپنا گھر بھی چلاتا ہوں اور میں اس سے اپنی فیس بھی دیتا ہوں، لیکن اس بار گھر کے اخراجات بڑھنے کی وجہ سے میں اب اس قابل نہیں ہوں کہ میں اپنی فیس ادا کر سکوں، لہٰذا میں نے اس کی وہ فیس ادا کر دی اور اس لڑکے کو میں نے
یہ تاکید کی کہ وہ اپنا کام نہ چھوڑے اور کام کرتا رہے، اپنے پاؤں پہ کھڑا رہے۔ ایسے ہی ایک اور بچے نے مجھ سے فیس کے لیے استدعا کی، تو میں نے اس کو یہ پوچھا کہ تمہیں کون سی چیز زندگی میں ایسی ہے جو کھانے میں بہت پسند ہے؟ تو اس نے کہا بریانی۔ میں نے کہا بنانی آتی ہے؟ اس نے کہا نہیں بنانی آتی۔ تو میں نے کہا پھر اس کے علاوہ تمہیں اور کون سی چیز اچھی لگتی ہے؟ تو اس نے کہا مجھے شکرکندی بہت پسند ہے۔ تو میں نے اس کو پوچھا تمہیں شکرکندی بنانے میں تو کوئی مسئلہ نہیں ہونا چاہیے، وہ تو ایک آسان مرحلہ ہے، تو اگر میں تمہیں شکرکندی کی ریڑھی لگوا دوں اور بنوا دوں تو کیا تم اس ریڑھی سے پیسے کما کے اپنی فیس اور اپنے گھر کا خرچہ اٹھا سکتے ہو؟ اس نے کہا سر میں بالکل کر سکتا ہوں، لیکن میرے پاس سرمایہ نہیں ہے۔ لہٰذا میں نے اس کو شکرکندی بنانے کے لیے ایک شکرکندی والے کے ساتھ لنک اپ کر دیا، اس سے اس نے کوئی ہفتہ ڈیڑھ شکرکندی بنانے کا طریقہ سیکھا، اور اس کے بعد میں نے اس کو ریڑھی لے دی۔ اب وہ دن میں کالج میں پڑھتا ہے، شام کو وہ 4 گھنٹے ایک جگہ پہ اپنی ریڑھی لگاتا ہے۔ اس کو میں نے ویلیو ایڈیشن سکھائی، اس کو ڈیسنسی سکھائی، پریزنٹیشن کی۔ اب وہ دستانے پہنتا ہے، بہت خوبصورت سے اس نے پلیٹیں رکھی ہوئی ہیں۔ اس کو شکرکندی کاٹنے کا بھی میں نے ایک شیف سے طریقہ سکھا دیا کہ ذرا سٹائل سے کیسے کاٹی جاتی ہے۔ آپ یقین کریے کہ وہ شام کو 4 گھنٹے اپنا کام کرتا ہے، اور اس وقت وہ الحمدللہ 60 سے 65 ہزار روپیہ مہینے کا کما کے نہ صرف اپنی فیس ادا کر رہا ہے بلکہ اپنے گھر کے اخراجات بھی اٹھاتا ہے۔ اور وہ جب مجھے ملتا ہے تو ہاتھ اٹھا کر دعا دیتا ہے کہ آپ نے مجھے ایک ایسا درس، ایک ایسا سبق دے دیا، ایک ایسے راستے پہ ڈال دیا کہ مجھے یہ پتہ چل گیا ہے کہ محنت میں جو عظمت ہے اور جو محنت میں مزہ ہے وہ، اور جو لذت ہے وہ اور کسی چیز میں نہیں ہے۔ اب جو پیسے کما کے میں گھر لے کے جاتا ہوں تو وہ پیسے مجھے ایک انتہائی دلی خوشی اور تمازت کا ایک ذریعہ بنتی ہے، میرے لیے ایک تراوت کا ذریعہ بنتی ہے۔ تو برائے مہربانی آپ سب لوگ بھی جب کسی کی مدد کریں تو اس بندے کی اپ لفٹنگ میں اس کی مدد کریں، اس کی لائف کو ویلیو ایڈ کریں، تاکہ اس کی ویلیو ایڈیشن سے اس کا جو پوٹینشیل ہے وہ بھی سامنے آئے، وہ اپنی ضرورتیں بھی پوری کر سکے اور وہ کسی اور کی مدد بھی کر سکے۔ اور میں شاید آپ کو یہ بتانا بھول گیا کہ یہ شخص جو اب ریڑھی لگا رہا ہے شکرکندی کی، یہ اپنے ایک اور ساتھی ہے جس کو یہ 5,000 روپیہ مہینہ اس کی فیس کے لیے بھی دیتا ہے، وہ اپنی فیس بھی ادا کرتا ہے، اور اس نے اب تہیہ کیا ہے کہ وہ بھی کوئی کام کرے گا، اور وہ بہت جلد میرے پاس اپنا وہ ایک جو پلان ہے وہ لے کے آ رہا ہے انشاءاللہ، اور ہم اس کو بھی سپورٹ کریں گے، اور اس کے لیے بھی انشاءاللہ ہم ایک ایسا ذریعہ معاش پیدا کر دیں گے کہ وہ بھی کل کسی اور کی مدد کرنے کی پوزیشن میں آ جائے۔ تو جب کسی کی مدد کریں تو اس کو اپنا وہ کہتے ہیں نا اپنے سر پہ سوار نہ کر لیں بلکہ اس کو آزاد کر دیں۔ آپ کی مدد سے اس کی آزادی اور اس کی جو رزق میں جو کمائی کا طریقہ ہے وہ بڑھ جائے، اور اس کے پاس ایک ہنر بھی آ جائے، اور وہ ایک ایسی پوزیشن میں آ جائے کہ اس کو اپنے آپ کے اوپر، اپنی ذات کے اوپر بھی بھروسہ ہو جائے، اس کو اپنی کمائی پہ فخر ہو، اور وہ اللہ کے فضل سے ایک نیک اور اعلیٰ درجے کی کمائی کرتے ہوئے دوسروں کے لیے بھی ایک روشن مثال بن جائے۔ تو اللہ سے دعا ہے کہ جب آپ کسی کی مدد کے لیے ہاتھ آگے بڑھائیں تو اس کو مکمل طور پہ ایسے تیار کر دیں کہ وہ معاشرے کا ایک فعال اور بڑا کرامت فرد بن جائے۔ اللہ تعالیٰ ہماری ہر کوشش کو، ہماری ہر مدد کو، ہمارے ہر صدقے زکوٰۃ خیرات کو، ہماری ہر ڈونیشن کو اپنی بارگاہ عزتی میں قبول اور منظور فرمائیں، اور معاشرے کی بہتری کے لیے ہم ان لوگوں کو اپ لفٹ کریں، اور اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ایک دن ایسا آئے گا کہ اگر ہم سب انفرادی طور پہ ایسے بچوں کی پذیرائی کریں، ایسے لوگوں کی پذیرائی کریں، تو امید ہے کہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ شاید لوگ نوکریوں کے پیچھے نہیں بھاگ رہے ہوں گے اور اپنے پاؤں پہ کھڑے ہوں گے، اور یہ لڑکا آج شکرکندی کی ریڑھی سے ممکن ہے کل کسی وقت اس سے کوئی بڑا ٹھیلا، اس سے بڑی دکان بنا لے، اور اسی میں پروگریس کرتا کرتا وہ کہیں اور آگے نکل جائے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ تعالیٰ ہمیں، ہمارے بچوں کو، ہماری قوم کو ایک ایسی قوم بنا دیں، ایک ایسی مخلوق بنا دیں جو اللہ کے احکامات پہ چلنے کے قابل ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔